کے تمام ذمہ داران کو، کارکنان کو، بالخصوص امیر شہر جناب چودھری عبدالسلام صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس بہاولپور مولانا عبدالشکور صاحب اور ان کے دیگر رفقا کہ انہوں نے آج احمد پر شرکیہ میں ایک عظیم عنوان کے تحت ایک بہت ہی خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک ان کی کوششوں کو اور آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور انشاءاللہ ایسی مجالس، ایسی کانفرنسیں یہ ضروری ہیں تاکہ اس بات کا اعادہ ہوتا رہے کہ جب تک اس ملک میں اہل توحید موجود ہیں، جب تک اس سرزمین میں اہل حدیث موجود ہیں، ہم کسی بھی ختم نبوت کے ڈاکو کو ختم نبوت کی چوکھٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور جب تک اس سرزمین پہ اہل حدیث موجود ہے، ہم کسی بھی گستاخ صحابہ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کر سکے یا ان کے بارے میں کوئی گستاخی کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرات، ختم نبوت ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ اور جس شد و مد کے ساتھ اس موضوع کو اہل حدیث کے اسٹیج پر بیان ہونا چاہیے تھا، اس طرح کما حق اس کا حق ادا نہیں ہو پا رہا۔ اور میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ آئیے میرے ساتھ تاریخ کے جھروکے میں جھانکیے، یہ دیکھیے 12 ہجری ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے۔ عرب میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اپنے ساتھ اپنے حواریوں کو ملاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی قوت، اتنی مضبوطی اختیار کر جاتا ہے کہ مسلمانوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم نے مسیلمہ کذاب کے فتنے کی سرکوبی نہ کی، ہم نے مسیلمہ کذاب کا راستہ نہ روکا، تو یہ نہ ہو کہ یہ جھوٹا مدعی نبوت مدینے کی ریاست پر چڑھ آئے اور ہمارے لیے کسی مستقل فتنے کا باعث بن جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق جن کا دور خلافت تھا، اور ابوبکر کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ ابوبکر انتہائی رقیق القلب تھے، ابوبکر وہ تھے جن کی بات بات پر آنسو نکل آتے، جن کو یہ فکر تھی کہ میں آقا کے بعد اس امت کو کیسے سنبھالوں گا۔ ابوبکر وہ تھے کہ جو نرم دل تھے، جو رقیق القلب تھے، لیکن جب ختم نبوت کے دفاع کی باری آئی، وہ ابوبکر چٹان کی طرح ڈٹ گئے، اور ابوبکر منبر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اہل مدینہ نکلو، سارے کے سارے نکلو، بدر والو تم میں نکلو، احد والو تم میں نکلو، کبار صحابہ کرام تم میں نکلو، چھوٹے تم میں نکلو، سارے کے سارے مرد آج مدینے سے نکل جاؤ اور ابوبکر کو تنہا مدینے میں چھوڑ دو، حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئے اور ابوبکر کو گھسیٹ کر لے جائیں، ابوبکر کو اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن آج ختم نبوت کے دفاع کے لیے
कोई भी मर्द मदीने में नहीं रहेगा और सब के सब यमामा की तरफ निकलेंगे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अबू बकर सिद्दीक अकबर, शाह सिद्दीक अकबर। अबू बकर ने सबको निकाला और सैयदना अली कहते हैं कि अगर मैं अबू बकर को ना रोकता तो अबू बकर खुद भी यमामा का रुख करने के लिए तैयार थे। यमामा में कौन था? झूठा मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब था। ये मुसलमानों का लश्कर 12,000 किसी ने लिखा, किसी ने 20,000 लिखा। 12,000 ज्यादा जो है वो मुस्तनद है। ये 12,000 का लश्कर निकला, आगे 40,000 का लश्कर था मुसैलमा कज़्ज़ाब का। और आज के दौर के मुसलमानों, अगर ये मसला इतना सादा होता, इतना मामूली होता, तो फिर मुसलमान अपनी तमाम कुव्वत को मुस्तमे करके यमामा का रुख न करते। और फिर जब यमामा में ये 12,000 का या 20,000 का लश्कर मुसैलमा के लश्कर के आमने सामने आता है, 40,000 के आमने सामने आता है, तो फिर अहले अरब कहते हैं कि हमने अरब की सरजमीन पे इससे ज्यादा खतरनाक और खून बहा देने वाली जंग नहीं देखी। और आप अंदाजा लगाइए कि यमामा से पहले 75 या 76 छोटी बड़ी जंगें हुई और उसमें तमाम शोहदा उनकी तादाद 260 थी या 259 थी। कितनी थी? तमाम बदर वाले भी मिलाएं, ओहद वाले भी मिलाएं, खंदक वाले भी मिलाएं, अहज़ाब वाले भी मिलाएं, मोता वाले भी मिलाएं, सबको मिलाकर छोटी बड़ी जितने भी गज़वात की जंगें हुई 259 सहाबा कराम उसमें शहीद हुए। लेकिन इस एक यमामा की जंग में जो झूठे मुद्दई के खिलाफ लड़ी गई, इसमें 1200 सहाबा कराम ने जामे शहादत नोश किया था। सहाबा कराम या उनके बाद वाले कितने? 1200। और लिखने वाले लिखते हैं मुर्रिखीन कि इस 1200 में 400 या 750 हुफ़ाज़ कुरान और कारी कुरान थे। और जब ये जंग लड़ी जा रही थी, ये देखिए इसमें शरीक होने वाले अबू दुजाना सहाबी रसूल हैं। जब इस लश्कर के आमने सामने आते हैं, गड़ा खोदते हैं, जमीन में अपने आप को घुटनों तक धंसा लेते हैं, अपने आप को मिट्टी में फंसा लेते हैं। क्यों? कि ये ना हो कि मुसैलमा का लश्कर जब आए शिद्दत के साथ 40,000 का लश्कर, तो ये ना हो अबू दुजाना के पांव उखड़ जाए, अबू दुजाना लड़ने से घबरा कर पीछे चला जाए और लड़ते लड़ते वही घुटनों के बल शहीद हो जाते हैं। कैश बिन साबित जो कि अंसार के बहुत मारूफ और जरी लड़ाके थे, वो नारा लगाते हैं कि ए यमामा वालों, ए मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर वालों, इन्नी बरीउम मिम्मा ताबुदून, कि जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, मैं उससे बरात का इजहार करता हूं। ये कहकर मुसैलमा के लश्कर पर यलगार करते हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जंग के बाद जब उनका जिस्म देखा जाता है, उनके जिस्म पर एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर तलवार या बर्छी का निशान ना हो, जो जख्मी ना हो। और जब मुसैलमा का लश्कर उस बाग में किलाबंद हो जाता है, अपने आप को बंद कर लेता है, बाग के दरवाजे जो है बंद कर दिए जाते हैं। बरा बिन मालिक सामने आते हैं, उठाओ तारीख, और तारीख में ऐसा कोई सिपाही, ऐसा कोई फिक्री, ऐसा कोई जंगजू मुझे दिखाओ जो खत्म नबूवत की खातिर इस तरह कुर्बान हुआ हो।
کہتے ہیں برا بن مالک کہ اے لشکر والو، اس باغ کے اندر جانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اندر سے دروازے بند ہیں، باغ کی دیواریں بہت بڑی بڑی بلند ہیں، آپ تم ایک کام کرو میرے ساتھیوں، تم مجھے اٹھاؤ اور جس طرح پتھر کو ہوا میں اچھالا جاتا ہے مجھے تم اس طرح اچھال کر اس باغ کے دوسری طرف پھینک دو، میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے دروازہ کھولتا ہوں۔ کون سی جنگ ایسی ہوگی جس میں اس قسم کی بہادری اور اس قسم کی وفاداری اور جانثاری کی تاریخ ہو؟ اور پھر ایسے ہی کرتے ہیں، برا بن مالک کو ان کے ساتھی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر دوسری طرف پھینکتے ہیں، اور وہ اکیلا برا بن مالک ہزاروں کے لشکر سے لڑتا ہوا جاتا ہے اور اس قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور ٹوٹل جب فتح ہوتی ہے 1200 صحابہ کرام یا 1200 جو ہمارے مسلم لشکر کے جنگجو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور یہ کس نے کیا تھا کارنامہ؟ ختم نبوت کا دفاع کس نے کیا تھا بتائیے؟ خالد ابن ولید میدان کارزار میں تھے، لیکن خلیفہ وقت کون تھا؟ بولیے، خلیفہ وقت کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھا، اور وہ ریاست مدینہ تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ ریاست مدینہ تھی۔ اور آج ایک ہماری ریاست مدینہ جس کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جس کے دعوے کیے جاتے ہیں، اور جس ریاست مدینہ کا چورن جو ہے وہ کتنے سالوں سے بیچا جا رہا ہے، اس ریاست مدینہ میں امریکی حکام کا ٹیلی فون آتا ہے، ان کا مطالبہ آتا ہے، مولوی عبدالشکور قادیانی جو پاکستان کی جیل میں گستاخانہ جرم میں سزا کاٹ رہا ہوتا ہے، راتوں رات اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں اور نہ صرف رہا کیا جاتا ہے بلکہ کچھ ہی دن بعد اس کی ملاقات جا کر اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کرائی جاتی ہے۔ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جہاں پر ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو، ختم نبوت کے دشمنوں کو جیل سے نکال کر راتوں رات امریکہ پہنچا دیا جاتا ہے؟ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام، کاش کہ آج اس امت کو صدیق کا کوئی حقیقی جانشین نصیب ہو جائے۔ اسے اکیلے ابو بکر نے کیا کیا نہیں کیا۔ اس ابو بکر نے جو بڑا کمزور اور ناتواں تھا، جو رقیق القلب تھا، لیکن وقت آیا تو اس نے اس امت کو سنبھالا۔ وہ ابو بکر کون تھا جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا؟ وہ ابو بکر کون تھا جس نے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف اپنی شمشیر کو بے نیام کیا؟ وہ ابو بکر کون تھا جس نے آقا کے بعد عمر کو، عثمان کو، علی کو سنبھالا؟ وہ ابو بکر کون تھا جس نے قرآن کو جمع کرنے کا آغاز کیا؟ وہ ابو بکر کون تھا جس نے ایران اور روم کی فتوحات کی بنیاد رکھی؟ وہ ابو بکر کون تھا جس نے کہا بیت المال میں میرا وظیفہ اتنا ہے جتنا ایک عام مزدور کا وظیفہ ہے؟ وہ ابو بکر کون تھا جس نے کہا کہ میں نبی کی سنت کو جاری رکھوں گا؟ میرے ساتھیوں، اگر میں اس سنت پر چلوں تو میرا ساتھ دو، میں اس سنت سے ہٹوں تو مجھے گریبان سے پکڑ لو۔ وہ ابو بکر کون تھا؟ وہ ابو بکر نہ ہوتا تو آج کبھی بھی امت 22 لاکھ مربع میل کی حکومت نہ پا سکتی۔ شان صدیق اکبر، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اور آج ٹوٹتا ہے اپنی گندی زبان کو ان صحابہ کرام کے بارے میں بکواسیات سے آلودہ کرتا ہے، ٹوٹتا ہے، روڈ پر نکلتا ہے اور صحابہ کرام پر تبرہ شروع کر دیتا ہے۔ اور مسلمہ کذاب کے جانشین اور جھوٹے ختم نبوت کے وارث، تجھے ابو بکر سے کیا بغض ہے؟ ابو بکر نے تیرا کیا بگاڑا؟ ہر اہل توحید کلمہ گو ابو بکر کا احسان مند ہے۔ ابو بکر سے دشمنی وہ رکھے گا جو آقا سے دشمنی رکھے گا۔
ابو بکر کا دشمن وہ ہوگا جو ختم نبوت کا ڈاکو ہوگا. ابو بکر سے دشمنی وہ رکھے گا جو ایران کی فتح سے ناخوش ہوگا. ابو بکر سے دشمنی وہ رکھے گا جو سلطنت روم کا وارث ہوگا. ابو بکر کا جانشین آج بھی اٹھتا ہے, ابو بکر کے جھنڈے کو لہراتا ہے اور اس کی زبان پر ترانا جاری ہوتا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. اس کی زبان پکارتی ہے تو پکارتی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اس کی زبان پکارتی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کی زبان پکارتی ہے تو تمام صحابہ کے بارے میں پکارتی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. للکار ہے شیر کی للکار ہے. اور مسلمانوں اے کلمہ گو, آج اگر صحابہ کرام کے دشمنوں کو یہ جرأت ہو رہی ہے, آج ان کو یہ ڈھیل ملی ہے, تو ناراض نہ ہونا. اس میں قصور تیرا بھی ہے, اس میں قصور میرا بھی ہے. ہم خوش ہو کر, ہم خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں کہ یار ہم بولیں گے, کوئی بات کریں گے, قانون حرکت میں آ جائے گا. یہ نہ ہو پولیس پکڑ کر لے جائے, یہ نہ ہو ادارے اٹھا کر لے جائیں. اور قانون اگر تیرے لیے ہے, اگر میرے لیے ہے, تو گستاخان صحابہ کے لیے قانون کیوں نہیں ہے؟ اس ملک میں امن تو چاہتا ہے, میں چاہتا ہوں, تو گستاخان صحابہ امن کیوں نہیں چاہتے؟ وہ قانون ان کے لیے بھی حرکت میں آنا چاہیے. نہیں آتا تو سن لے, میرا اعلان آج سن لے, اور تجھ سے بھی چاہتا ہوں کہ تو یہ اعلان کر, جو زبان ابو بکر کے بارے میں بکواس کرے گی, جو زبان عمر کے بارے میں بکواس کرے گی, جو زبان عثمان کے بارے میں گستاخی کرے گی, جو امی عائشہ کی تطہیر کے بارے میں بکواس کرے گی, جو سیدنا معاویہ کے بارے میں بکواس کرے گی, قانون رکھتے ہیں جوتی کی نوک پر, اور ایسی زبان کو گتی سے کھینچ لیں گے اور ایسے بندے کو زمین کے نیچے گاڑ کر اس کی قبر کو جائے عبرت بنا دیں گے. للکار ہے, للکار ہے. او پروانے, او محبان صحابہ, او محبان صحابہ, شان صحابہ. کون کون ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے؟ یار ڈر جاؤ یار, چھوڑو, گھروں میں بیٹھ جاؤ, چھوڑو یار. کون سا ابو بکر کا منہ دیکھنا ہے روز محشر؟ دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ اے آقا کا سامنا ہوگا کہ نہیں؟ وہاں ابو بکر بھی ساتھ ہوں گے, عمر بھی ساتھ ہوں گے, عثمان بھی ساتھ ہوں گے, امی عائشہ بھی ساتھ ہوگی, صحابہ کرام بھی ساتھ ہوں گے. اور حوض کوثر پہ تیری اور میری ملاقات آقا سے بھی ہوگی, صحابہ سے بھی ہوگی. فیصلہ تو کر آج اس محمود پارک میں کہ آقا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے یا ان کے سامنے نظریں جھکا لینا چاہتا ہے. اس وقت ابو بکر بولیں گے آقا یہ وہ ہے جب مجھ پر, آپ کے یار غار پر, آپ کے رفیق پر کتے حملہ آور ہو رہے تھے, وہ بھونک رہے تھے, یہ وہ تھا جس نے اعلان لگایا کہ میں لڑوں گا صدیق کی صداقت کے لیے, میں لڑوں گا عمر کی عدالت کے لیے, میں لڑوں گا عثمان کے حیا کے لیے, میں لڑوں گا امی عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کے لیے, میں لڑوں گا ناموس صحابہ کی حفاظت کے لیے. میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں, میں اس زندگی سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں جس میں ابو بکر کا دفاع نہ ہو, جس میں عمر کی تقدیس کی حفاظت نہ ہو, جس میں صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت نہ ہو, جس میں میری ماں امہات المومنین کی تطہیر کی حفاظت نہ ہو.
सिद्दीकी उस जिंदगी पर लानत भेजता है। और जब तक जिएंगे सहाबा किराम की अजमत के झंडे बुलंद करते रहेंगे, सहाबा किराम की अजमत के तराने गाते रहेंगे। इन बदजबानों को, इन गुस्ताखों को, इन कुत्तों को घरों में नहीं जमीन से नीचे दफन कर देंगे। जब तक शेर जिंदा है कुत्तों को मैदान में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नाराए तकबीर, हाथों को लहराकर आमिर सिद्दीकी कदम बढ़ाओ, शेर की ललकार है। नाराए तकबीर, ओ मेरे भाइयों, ओ साथियों, ये ढीला ढाला जज्बा नहीं चाहिए। अल्लामा शहीद ने क्या कहा था? काबे के रब की कसम तुम सारे पलट जाओ, मैं अकेला लड़ूंगा, कहा था कि नहीं? और अल्लामा के रूहानी फर्जंद हो और ये ढीला ढाला सा जज्बा हो, इस जज्बे से तो अपने घर की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, सहाबा के नामूस की हिफाजत क्या करेंगे? कर पाएंगे इस जज्बे के साथ? लगता नहीं है। हाथ खड़ा करें, कौन कौन लड़ेगा? यार जिंदगी तो खत्म हो ही जानी है। अपनी जगह से खड़े होकर कायदे मोहतरम के साथ एक मिनट अपनी यकजहती का इजहार करें। नहीं, मेरे साथ नहीं, सहाबा किराम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें, मेरे लिए मत खड़े हो। चलें आज फिर एक काम करते हैं, आइए इस महमूद पार्क को और अहमदपुर शर्किया को सहाबा के नाम से गूंजी देते हैं। ये तो कर सकते हैं ना? चल बोल मेरे साथ, सहाबा बोल, सहाबा 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 सहाबा। मेरी जान तेरी जान हमारी जाने भी जिस पे कुर्बान, सहाबा 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 सहाबा। मुश्किल अगर हालात वहां, मुश्किल अगर हालात वहां, दिल बेच आएंगे जान दे आएंगे, दिल वालों कूचा जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं? जिस दच से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी है, गरबाजी सहाबा से मोहब्बत की बाजी है। जो चाहे लगा दे, डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं।